اللہ الرحمن الرحیم صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اچھا جی، وہ پچھلا مسئلہ بے امام کے مقتدی قرات نہ کرے یہ چل رہا ہے، دلیلیں آئی ہیں، اور امام کا سکوت تاکہ قرات کر لے مقتدی، یہ قلب الموضوع ہے کہ امام چپ کر جائے تاکہ مقتدی کرے۔ یہ کیا ہے کہ امام مقتدی بن جائے گا تو مقتدی امام بن جائے گا۔ جی اب اس کو ذرا سمجھو۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر۔ وسکوت الامام، یہ دفع دخل مقدر تقریر دخل کی داخل کی یہ ہے کہ جائز ہے یہ کہ چپ کر جائے امام اپنی قرات کے مابین میں تاکہ پڑھ لے قرات کر لے مقتدی، جیسا کہ متعارف ہے ائمہ شافعیہ کے درمیان۔ ائمہ سے مراد جو ان کے امام ہیں مساجد میں، کیا متعارف ہے کہ وہ سکوت کرتے ہیں فاتحہ کے بعد اتنی دیر کے پڑھ لے اس مقدار میں مقتدی فاتحہ، اتنی دیر وہ کیا کرتے ہیں؟ چپ کر جاتے ہیں، جیسا کہ متعارف ہے ائمہ شافعیہ میں۔ پھر وہ شروع ہوتے ہیں کس میں؟ سورت میں، چنگا وقفہ کر کے، اور اس وقت پس اگر قرات کرے مقتدی تو نہیں لازم آئے گی آیت کی مخالفت، کیڑی؟ فاستمعوا لہ وانصتوا، اور نہ ہی حدیث منازت کی مخالفت آئے گی۔ منازت تو تب ہے کہ امام پڑھ رہا ہو تو مقتدی پڑھے، اب یہ دونوں باتیں نہیں ہیں، اور نہ ہی حدیث انصات وغیرہ کی مخالفت لازم آئے گی۔ سمجھیے، یہ ہے اس کا دیا ہے علامہ صدر الشریعہ نے، مولانا عبید اللہ رحمہ اللہ نے جواب۔ تحریر الدفع یہ ہے کہ انا موضوع الامام، امام کا موضوع یعنی امام کا مقصد وہ یہ ہے کہ اقتداء کرے امام کے ساتھ مقتدی، اور تابع داری کرے مقتدی امام کی، جیسا کہ یہ بات کہ وضع مقتدی کی یہ ہے کہ وہ تابع داری کرے کس کی؟ ایشا بس ہون سنو بھی دونوں دا وکھرا وکھرا مقصد ہے۔ امام مقتدا ہے اور یہ مقتدی ہے، پس اگر چپ کر جائے امام مقتدی کی قرات کی غرض کی وجہ کے لیے، اس لیے کیا کرے بھی ہن او پڑھے گا تو میں سناں گا، تو لازم آ جائے گا ہونا امام کا تابع کس کے؟ ظاہر ان دی وجہ تو چپ ہے، اور یہ قلب موضوع ہے۔ اے وے قلب موضوع، جی اے وے بے مقتدی کی بن گیا مقتدا، تے مقتدا اے ایک تقریر، اور بے وجہ آخر موضوع الامام یعنی وہ شے کہ وضع کی گئی اور مقرر ہے امام کے لیے شرعاً حالت قیام میں، وہ کیا ہے؟
امام واسطے حالت قیام میں قرات ہے، پس اگر چپ کرتا ہے تو لازم آئے گا چپ میں خلاف موضوع، کہ اس کے لیے تو قرات کرنی تھی تو وہ چپ کر گئے جی۔ سنیں جی، اے آ گئی جی تقریر، کی آ گئی ہے؟ مولانا عبدالحی صاحب شرارتہ نہیں کرتے، تواڈے دماغ نو کھول دینے کہ بھئی سجنا والے پاسوں اعتراض ہے کہ جی اے تسی پھیرے دے لو تے پڑھ لو تاکہ تانوں پتہ لگے جی کہ بھی یہ سارے اعتراض ہیں پہ جی۔ اے شاباش، بسم اللہ۔ وَيَعْرِضُ عَلَيْهِ، اور وارد ہے اس پر یہ بات کہ انا خلاف الموضوع، کہ خلاف موضوع۔ باقی یہ مولانا عبدالحی صاحب دی اپنی تحقیقاں بہت گھٹ نے، یہ ابن نجیم تے ابن حمام فتح القدیر والے انہاں دیاں تحقیقاں دی روشنی وچ گلاں کردے جی۔ او بابے نے جن ہر شے نو ہلایا ہے۔ وارد ہے اس پر یہ بات کہ خلاف موضوع محض لازم آتا ہے اگر ہو موضوع امام کا وہ قرات فقط، صرف یہی ہوگے، اور سکوت اس غرض کے لیے کہ پڑھ لے مقتدی اس سکوت میں۔ جی یہ کیا ہے؟ نہیں ہے قلب، ایک قلب للموضوع نہیں ہے گا، خلاف موضوع محض لازم آتا ہے کہ اگر ہو موضوع امام کا کیا شے، اسی نے پڑھنا ہے، اور سکوت اس غرض کے لیے کہ کون پڑھ لے، اس سکوت میں یہ قلب موضوع کیویں نہیں، ان دی ایک مثال دیں دے جی۔ اور نظیر اس کی وہ ہے کہ ذکر کیا اس کو فقہا نے، کیڑی گل یہ کہ مناسب ہے امام کے لیے یہ کہ تسبیح پڑھے رکوع میں اور سجدے میں، تاکہ قدرت پالیں مقتدی اپنے اذکار کے تمام سے۔ جی کہ بھئی امام تسبیحیں پڑھے رکوع سجود میں تاکہ مقتدی بھی اپنے ذکر پورے کر لیں۔ ذکر سے مراد ہے تسبیحیں یا اور بھی دعاواں ہیں پئیاں جی۔ اور علماء نے فرمایا بھی کیڑی گل کہ اگر جانے امام اس بات کو کہ پڑھنا دعاؤں کا تشہد کے بعد ثقیل ہے مقتدیوں پر تو چھوڑ دے، یعنی گل ایسے کہ مقتدی دی رعایت کرنے نال قلب موضوع لازم نہیں ہوندا، کندے وچ رعایت کئیاں کماں وچ موجود ہے کہ مقتدی دی رعایت دی وجہ تو یہ کام کرنا ہے جی۔ سنیا جی، ہاں کلام اس بات میں ہے، ہاں کلام اس سکتہ متعارفہ کے ثبوت میں جو متعارفہ ما بین شافیہ ہے کہ بلد دعالین پڑھ کے تکی کر دیں تاکہ مقتدی فاتحہ پڑھ لیں بھی اے بے کتھے ثابت ہے، کیونکہ وہ شے جو ثابت ہے اخبار سے یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکوت فرماتے تھے رکعت اولا میں سکتہ طویلہ قبل القرات، جس میں سرکار پڑھتے تھے ثنا اور انی وجہ تو بھی پیچھے آیا ثابت ہے، اور توجیہ اور اس کے علاوہ ادعیہ۔ جی ایک سکتہ سرکار دا اے سی، اے تقرات تو پہلا ہو گیا، اور سرکار سکوت اے پتہ لگنا ہے جہری قراتاں وچ، خفیہ وچ نہیں، اور سرکار سکوت فرماتے سکتہ لطیفہ تھوڑا سا بعد والضالین کے بعد تھوڑا سا سکتہ فرماتے، او سکتہ آمین والا ہے، کیڑا ہے؟ آمین والا ہے۔ اور اسی طرح بعد فراغ کے قرات سے
جب سرکار قرات ختم کرتے نا رکوع میں جانے سے پہلے تھوڑا سا سکتہ ہوتا تاکہ واپس لوٹے سرکار کی طرف آپ کا سانس. یہ دیکھو نا سہولتاں جی کی بے قرات کر کے تھوڑا جا سا لے کے تو پھر رکوع جو ٹھکو ٹھک نہ کم ہوئے جی. یہ انہیں ثابت انہیں پکاؤ نا بابا انہیں پکاؤ بے قرات مک گئی ہے. اصل تراویح سے نماز سمجھتے نہیں نا صلاۃ تراویح کو تراویح ہوندی ہے نا کوئی نماز تو نہیں نہ ہوندی جی. اس واسطے سے انہوں نے جو حشر کر دیے جی. نعوذ باللہ من ذالک. کیا میں لیل دی بمب کٹ دیتی ایک تو اے سرکار یہ بھی تھوڑا سا سانس لیتے تاکہ کیا ہو جائے سانس واپس آ جائے. اور ولم یثبت اور نہیں ثابت بے طریقٍ صحیح صریح یہ بات طریقے صحیح صریح کے ساتھ نہیں ثابت یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکوت کرتے یہ سکتہ طویلہ ہر رکعت میں ولدعالین کے بعد تاکہ بھی مقتدی کی کر لوے. حاذا خذ حاذا جی. اور تفصیل امام الکلام جڑا ساڈا رسالہ ہے اور اس کی تعلیقات اور سیایا کے اندر ہے. سمجھی گل جی. وَإِنْ قَرَأَ صلى الله تعالى عليه وسلم إلا إذا قرأ قوله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صلوا عليه فيصلي سرا. ان بسلیہ پیچھے جوڑنا ہے کہ مقتدی نہ پڑھے امام کے پیچھے اگرچہ پڑھے مقتدی کا امام ترغیب کی آیت جی تو ان دے وچ دعا کرنی اے نہیں اجازت یا ترہیب کی آیت تے پناہ منگنی اے یا خطبہ دے خطیب تو وچ چپ رہنا ہے مسئلے جوڑ دیتے نال یا درود شریف پڑھا خطیب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تے اے سن کے تو چپ رہنا ہے. ہاں استثناء اور سمجھے جے گل مگر جب کہ پڑھے امام اللہ عز و جل کا یہ فرمان خطبے میں نماز دی گل نہیں خطبے میں صلو علیہ وسلموا تسلیما تو اب جو خطبہ سن رہے ہیں نا فیصلی سرن پڑھ سکتے ہیں ایسا جی. اے مسئلہ آیا جی جی دھیان جی. بھئی مقتدی قرات نہ کرے مقتدی آگے دیں دلیلیں اگرچہ امام یہ آیتیں پڑھے تب بھی چپ رہے. آیت ترغیب کون سی ہیں؟ جیسا کہ آیات جو دلالت کرتی ہیں مومنین کی بشارت بالجنہ پر. ترہیب کون سی ہے؟ ترہیب میں نہیں ڈرانا. جیسا کہ آیات جو دالہ ہے کس پر ڈرانے پر مطلب کی بنیا پس نہ سوال کرے مقتدی اندہ ذالکل اس کے وقت جب وہ آیت ترغیب پڑھ رہے تو نہ سوال کرے اللہم انی اسألک الجنت بجاہ النبی الکریم بے نماز وچ دعا اور نہ تعوذ کرے نار سے جدو آیت ترہیب ہے اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم یا من النار بے اے دعا نہ پڑھے. اور اسی طرح
نہ تسبیح پڑھے آیات تسبیح کے وقت. مثلا سبح للہ آیت شروع کی تھی صورت یا فسبح ہو جی یسبح لہ یہ ساری آیتیں سبحان اللہ جہاں ہے جہاں بھی ذکر ہے تو وہاں وہ تسبیح نہ پڑھے اور نہ درود شریف پڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کے اسم مبارک کے سما کے وقت اور نماز وچ بلکہ سنے اور چپ رہے. کیوں؟ لے اطلاع کے لایات آیات کے اور حدیث جو دالہ ہے انصات پر. دلیلہ جی ایک اور اس دا جواب اور وما خراجہ اور وہ کہ نکالا اس کو مسلم وغیرہ نے جناب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ واقعہ یاد ہے پیالہ چاندی دے پیالے چ پانی لے آندا تے آپ نے منہ تے ٹھوکیا سی تے وہ جڑے نال نے کہندے ہائے پر میں پچھلے سال میں دس کے گیا انہاں نوں ایسا نجنے خدا دی قسم جی جنے سن جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے جویں نے درباراں تے آندے نے میں چڑھاوا چاڑھیا. اصل گل اے وے کہ جیڑا بندہ اپنی زندگی نو اللہ تعالیٰ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین تے چڑھاوا چاڑھدا ہے نا کم مولوی جی او کردا ہے کہ میری ہن جان صرف اس واسطے وے کہ دین دا کم ہوئے. جنہ چر اللہ چاہے گا ہوئے گا جدوں اللہ چاہلا تعالیٰ کسی دشمن نو ہمت دے گا مینوں مارے گا مار دے بس پرواہ نہیں ہے جی. یہ اصل بندہ کام کردا ہے دین دا جی. تے جڑا ہے نا بھی کام اپنا بھی چلانا ہے تو نال بے دین دا بھی تو وہ پھر میرا پتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا مرہ جب گزرتے بآیت تسبیح تو سرکار سبحان اللہ پڑھتے جی. اور جب سرکار گزرتے سوال کی جگہ میں تو وہاں سرکار سوال کرتے. اور جب سرکار گزرتے تعوذ کی جگہ میں تو وہاں سرکار اعوذ باللہ پڑھتے جی. اے جڑا ما خراجہ ہوئے نا حمل کیا اس کو ہمارے اصحاب نے تتبع پر. کس پر؟ کل سمجھ آ گئی جی. اے حدیث بھائی ثابت ہے تو اے تتبع پر محمول ہے اور جائز رکھا ہے ہمارے علماء نے اس کو منفرد کے لیے اور امام کے لیے تتبع میں. امام تتبع اب تتبع سے مراد تراویح بھی ہیں وہ تتبع میں داخل ہیں ان میں یہ کام کر سکتے ہیں فرضوں میں نہیں. تتبع میں اگر امن ہو اس کے شکل کا کن پر وہ صرف قرآن پاک نہیں سن دے وہ آندے نے بھی صورتاں پڑھو اور قرآن شریف سن دے اور نہیں صورتاں سن دے بھی ماریو تو صورتاں قرآن شریف نہیں ہے گا جی. کیسا جملہ بنایا ہے جی نسلیاں نے جی نعوذ باللہ جی. تو اے بھی کہ بھئی اگر مقتدیوں پر بوجھ نہ ہو تو قضا فی العنایا والبنایا فتح القدیر وغیرہ. اے پتر یاد رکھے جی کسی وقت کو تو آنکھے نا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو فرمایا تھا کہ کیا تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالتے ہو تو کہنا جی انہاں سورہ بقرہ پوری پڑھی سی تاں جی یاد ہے کہ کوئی نہیں جی. یہ ذہن چ رکھیا جی کیا جی میں تو ایک رکوع پڑھیا تو تسی چاں کرن لگ پو تو سورہ بقرہ دی گل ہے 2.5 پارے دی ہے جی. تے دوجا بھی نال یاد رکھنا ہے کہ سونیاں نے اے پوری سورت پڑھی ایک رکعت جی. ہن جی قضا فی العنایا والبنایا فتح القدیر وغیرہ فتح القدیر. قولہ او خاطبہ دھیان کریں جی
معطوف ہے ماتن کے قول قارا و ان قارا امامہ و ان خاطبہ ایتھے عطف ہے سنیں یعنی نہ پڑھے کوئی شے مولوی فضیل بلکہ چپ رہے سنے اور چپ رہے اگرچہ اس کا امام خطبہ دے رہا ہو اگرچہ ایک انج عبارت بنی بھی اگرچہ وہ کیا کر رہا ہو اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف افضل یہ ہے کہ خطیب فی الجمعہ والعیدین وہ کون ہو جو امام ہے وہی ہو جی افضل یہی ہے کہ جڑا تہاڈا امام ہے نا وہی اتھے کی کرے جمعہ دا تے عیداں دا جی اچھا جی اور اگر خطبہ دیا امام کے غیر نے تو جائز ہے کما فی النہایہ ایک اور احتمال ہے دوجا معنی ہو پیچھوں اور احتمال ہے یہ کہ ہو معنی کہ او خاطب الخطیب او یا خطبہ دے خطیب اور یہ بات بھئی اتھ چپ کیوں کرنا ہے یہ بات بوجہ واردوں نے احادیث کے جو دالہ ہیں وجوب انصات پر خطبے کے اور منع ہے اشتغال سے اس کے ساتھ جو مخل بالخطبہ ہے حتیٰ کہ اگر یہ گل آکھی نا چپ کر تو فرمایا لغو کیتا ہے تو یاد ہے اتو تک ذکر ہے قولہ او صلی جی اے صلی دی ہوا ضمیر کدھر ہے ضمیر اس میں راجع ہے کدھر یہ بھی اتھے جوڑنا ہے نال کیونکہ قرات میں تو درود شریف نہیں نہ پڑھنا بات خطبے میں ہے یعنی جب پڑھے نماز نہ پڑھے درود شریف مراد ہے جب صلاۃ پڑھے خطیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس میں تو نہ مشغول مشتغل لا یشتغلو نہ مشغول و سامع بالصلاۃ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاکہ نہ مخل ہو جائے کس کے ساتھ اللہ ایگو استثناء مسئلے سمجھ آ گئے مگر جب کہ پڑھے استثناء ہے من قولی او صلی سے یعنی نہ پڑھے سامع کوئی شے اگرچہ درود شریف پڑھے خطیب مگر جب کہ پڑھی خطیب نے آیت جو مشتمل ہے امر بالصلاۃ پر تے امر بالسلام پر پس اس وقت اصرار کرے سامع بالصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سمجھ گئے ہو وہذا توجہ کریں جی میں اور یہ علی سبیل الاستحباب ہے بھی بچ پڑھنا یہ لا علی سبیل اچھا کیوں اس لیے کہ اس میں بھئی ایسا پڑھ لوے اچھا نہ پڑھے اس لیے کہ اس میں جمع کرنا ہے کس کو چپ والی فضیلت بھی تے سونیاں دا اللہ دا حکم آئے تے درود شریف پڑھنے والی فضیلت بھی اور حق یہ ہے کہ نہیں مانے من جواز کل ما مانعوہ حالت سکتات مولوی رہے آندے نے کہ جڑے جڑے کام کو منع کیتا نے نا ایک کام جدو امام چپ کیتا ہے نا ادو انہاں دے پڑھنے وچ حرج کو نہیں چونکہ مقصد اصل کی علت توجہ ہوندی ہے علت کی ہے کہ اس خطبہ سننے وچ خلل نہ آوے خطبہ دے دے امام نو کھنگ آ گئی تو سا اس ٹائم درود شریف پڑھ لے کھنگ سننی تو فرض نہیں نا تو بھی فرض ہے امام کھنگے تو بھی فرض ہے لہذا بھی اس وقت جڑی علت ہو نہیں پائے گی کیڑی سننے میں خلل آنا سننے میں یہ نہیں پائے گی اچھا کیونکہ نہیں مخل بالاستماع جی من دون تقیید بے وقت دونا کیونکہ نہیں
مخل استماع کے ساتھ بغیر تقیید کے ایک وقت کے ساتھ دوسرے سوائے وقت کے مطلب یہ کہ اصل بھی استماع جڑا ہے نا اندے وچ خلل نہیں آنا چاہیے کما اوزاہنا فی سے آیا اور امام کا سکوت تاکہ پڑھ لے مقتدی یہ قلب الموضوع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اگرچہ پڑھے اس کا امام آیت ترغیب یا آیت ترہیب یا خطبہ دے خطیب یا پڑھے خطیب درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو چپ رہے مگر جب کہ پڑھے خطیب قول عز و جل کا اللہ عز و جل کا صلو علیہ تو نال وسلمو تو پورا ہے نا تو پس درود شریف پڑھے سرن ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وسلم وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی فصل فی الجماعت سنة مؤکدہ وہی قریب من الواجب چلو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر فصل جماعت کے بارے میں جماعت سنت مؤکدہ ہے جماعت اور وہ قریب ہے واجب سے اگلے پاسے اور وہ قریب ہے کس سے ایسی سنت مؤکدہ ہے جو قریب الوجوب ہے جو لو جی استدرتیان فرمایا جی شفقت فرمایا جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر جماعت سنت مؤکدہ ہے او تھلے لکھے وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمُصَنِّفُ وَاخْتَارَهُ الْقُدُورِيُّ او ساریاں کتاباں دے حوالے لکھے نہیں اچھا جی سو کیڑی سنت مؤکدہ ہے اللہ تی وہ سنت مؤکدہ کہ جس کا نام رکھا گیا سنت الہدا کیا سنت الہدا کون ہوتی ہے حکم اس کا یہ ہے کہ یثاب فاعلها کرنے والا پتہ ہے وَيُلَامُ تَارِكُهَا جو چھوڑے لیکن کیوں چھوڑے بلا عذر مرخص نہیں رخصت دینے والے عذر کے بغیر اگر چھوڑے تو اس کی اے بھی جماعت سنت مؤکدہ ہے یہ ایک ہے اقوال کا جو جماعت کے اس مسئلے کے بارے میں ہے اچھا جی سنت مؤکدہ کتھوں ثابت ہوئی تو سنت خدا دلیل پکڑی ہے انہوں نے اس کے لیے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے ساتھ کہ آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ کہ خوش لگتی ہے اس کو یہ بات کہ ملاقات کرے اللہ تعالیٰ سے کل مسلمن اللہ نو ملے تو مسلمان ہو گئے
تو پھر کیا کرے؟ پس چاہیے کہ حفاظت کرے ان نمازوں پر جب اذان دی جائے ان کی، جب ان کی حفاظت کرے تو اذان دی جائے تو مطلب کہ بھی آ کے نماز پڑھے۔ سنو، پس بے شک اللہ تعالیٰ نے مشروع کی ہیں تمہارے سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سنن اور یہ 5 نمازیں سنن یعنی جماعت نال اے مراد ہے سنن۔ اور اگر بے شک تم نماز پڑھو گے اپنے گھروں میں جیسا کہ نماز پڑھتا ہے یہ پیچھے رہنے والا اپنے گھر میں، تو البتہ چھوڑ دیا تم نے اپنے سونے نبی کی سنت کو، اور اگر چھوڑ دو گے تم اپنے سونے نبی کی سنت کو تو البتہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ عبداللہ بن مسعود اپنے زمانے دی گل دس دینے، سونے دے پیچھے نمازاں پڑھنے والی، یہ تو بعد گل کی تھی نا۔ اچھا، اے جو کچھ ہے اے عقل نال نہیں ثابت ہوندا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ البتہ تحقیق دیکھتا ہوں میں اپنے آپ کو، یعنی ہم جو جس وقت سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، کیا دیکھتا ہوں میں کہ نہیں پیچھے رہتا تھا جماعت سے مگر منافق جس کا وہ پیچھے رہندا سی باقی کو نہیں سی رہندا جی۔ اسی علامے ہیں جی، اسی شیخ الحدیث ہیں جی، اسی بڑے بڑے بزرگ ہیں جی، بلے 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 ساڑھے بڑے مرید نے جی، بڑے ساڑھے شگرد نے جی، آئے جماعت نال نماز نہیں پڑھی۔ اخرجہ مسلم فی صحیحہ قال العینی فی البنایہ، اس عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ہے نا، فرمایا انہوں نے کہ دلالت کرتا ہے یہ اثر اس بات پر کہ جماعت، کیونکہ آپ نے آنکھیں نا یہ سنن الہدا سے ہے، وَإِنَّهُنَّ مِن سُنَنِ الْهُدَىٰ، تو سنن ہدا جو ہے وہ سنن مؤکدہ ہوتی ہے، اس لیے کہ الحاق وعید کا، آگے وعید آئی کہ نہیں، چھڑو کہ تو گمراہ ہو جاؤ گے، تو یہ وعید ہے نا، اس لیے کہ الحاق وعید کا بھی کام نہ کریے تو وعید ہو گئے، معاذ ہوتا ہے ترک واجب کے ساتھ یا ہائے۔ اے پہلا قول ہے کہ جماعت کی ہے اور سنن ہدا سے ہے، کس سے ہے؟ دوسرا قول والقول الثانی کہ بے شک جماعت مستحبہ ہے، جماعت دلیل پکڑی انہوں نے اس کے لیے احادیث کے ساتھ جو وارد ہیں لفظ فضل کے ساتھ، فضیلت کے ساتھ، سنیں جی، جیسا کہ حدیث ہے جماعت کی نماز افضل ہے اکیلے کی نماز سے 27 درجے، کتنے درجے؟ او فی صحیح مسلم صحیح بخاری وغیرہ میں نے پہ اچھے تو لفظ آ گیا بھی افضل ہے جی، اخرج البخاری و مسلم والبخاری وغیرہ، لیکن یہ قول شاذ ہے، مردود ہے، اور مردود پنجابی والا نہیں ہے، میں رد کیا ہوا بلا ہوئے بھی یہ قول قبول نہیں کیا گیا، یہ قول غیر مقبول ہے۔ کیوں؟ باوجہ ورود کثیر من الاحادیث کے اور وعید کے، کس پر؟ تو فضیلت پر تو وعیدیں نہیں ہوتی، تو یہ تو وعیدیں آئی ہیں لہذا فضیلت نہیں ہے، اوپر ہے کام اگے وہ اس گل نو وضاحت۔ اور معلوم سے ہے یہ بات کہ مستحب کا تارک غیر ملام ہوتا ہے، مستحب کا کیویں؟ پس وارد ہے، دھیان کریں جی،
اے ہن سنا جی بھی وہ دلیلاں دین لگن جنہاں وچ نا اے ملامت ہے. پس وارد ہے کہ نہیں 3 آدمی کسی قریہ سے اور نہ بستی سے کہ نہیں قائم کی جاتی ان میں جماعت مگر غالب آ جاتا ان پر شیطان. بھائی دائی کا کوئی نہیں. اخرجہ احمد و ابو داود والنسائی والحاکم. اور وارد ہے ایک گل سونے فرمایا البتہ ضرور رک جائیں قومیں اپنے جماعتیں چھوڑنے سے یا البتہ ضرور مہر لگا دیں گے اللہ تعالیٰ ان کے قلوب پر. آئی کہ نہیں بھائی آئی. اور وارد ہے وہ جو سنے ندا کو کی ندا پس نہ آئے ندا کو یعنی نماز واسطے فلا صلاۃ لہ تو دی نماز ہی کوئی نہیں. اور نفی تو کمال دی کیتی نہیں الا من عذر بڈھا ہے بیمار ہے اگوار ہے. قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمل عذر سونے عذر کیے فرمایا خوف نو اے بنی خوف یا مرض. اخرج ابو داود والدارقطنی والحاکم ابن ماجہ والبزار والعقیلی ابن عدی وغیرہ بے الفاظ متقاربہ پہ قریب لفظ نے سارے اندر جی. اور اے بھی حدیث موجود ہے کہ سونے فرمایا البتہ میں ہم ارادہ کرتا ہوں میں یہ کہ حکم دوں میں پس قائم کی جائے نماز یعنی اقامت پڑھی جائے پھر حکم دوں میں ایک رجل کو پس نماز پڑھائیں لوگوں کو پھر چلے جائیں میرے ساتھ ان تعالیٰ کا جائیں میرے ساتھ رجال ان کے پاس گٹھے ہوں لکڑیوں سے کدھر جائیں اس قوم کی طرف جو نہیں حاضر ہوتے نماز کو پس جلا دوں میں ان پر ان کے گھروں بار کٹ کے نہیں علیہم ٹیل علیہم تے وے جی. اخرجہ البخاری و مسلم. ہوں ساڑھے کھانے جو نہیں نہ پیندی گل کیوں نہیں استغور کر یار سونے تارک جماعت کو آگ کے ساتھ گھر بھی اور اس کو بھی جلا دیں. فرمایا میں یہ ارادہ کرتا ہوں. یہ ارادہ خود ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے. اس سے سمجھ آیا نا یہ کتنا اہم کام ہے. کم از کم اپنے آپ دے اندر ٹوٹنا کہ نماز رہ گئی جماعت نال کام ٹھیک نہیں ہویا اگاں نہیں ہونا چاہیے. ہون تک کوئی گل سدھی ہے تے پرواہ ہی نہیں کی پرواہ ہی نہیں پھر پڑھنی ہی نہیں جماعتیں پڑھنی ہی نہیں پرواہ ہی نہیں. دین کے ساتھ کیا مذاق کرتے ہیں کتنا مذاق کرتے ہیں کتنا مذاق کرتے ہیں. باقی کاموں کے لیے ہم کتنے چکنے ہیں. صرف اپنی قبر بنانے کے لیے ہم غافل ہیں بس. باقی ہم بڑے چلترے چلاک بڑے ڈیرے دار بڑی باتیں سب کچھ ہیں. صرف اپنی قبر بنانے کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کرنا ہے. یہ سیاںا نہیں ہے یہ پرلے درجے دا بے وقوف ہے جڑا اپنی قبر دی تیاری نہیں کر رہا. وفی الباب اخبار کثیرہ جماعت دے ترک تے وعیدہ یہ موت اوہا سے آیا اور ان اخبار کے ساتھ جی اے جڑی حدیثاں بھی اتے بھی وعید آئی ہے. ان اخبار کے ساتھ سند پکڑی ہے قول ثالث والوں نے یعنی ان دلیل پکڑی ہے کیڑی
کہ وہ یہ ہے کہ جماعت سنت ہے، جماعت واجب ہے، جماعت کیا ہے؟ واجب ہے، اور وہی ہے کہ ترجیح دی اس کو کس نے؟ غنیہ نے، بدائے نے، مجتبیٰ نے، اور نسبت کی اس کی علامہ سروجی، ابو زید سروجی نہیں جو ہدایت اشارے نے کی، نسبت کی ان کی علامہ سروجی وغیرہ نے عامہ مشائخ نا، کہ ہمارے اکثر مشائخ جو ہیں وہ اسی پر ہیں، کیا واجب ہے جی۔ او تھلے لکھے ہی وختار و صاحب تحفہ، اور صاحب تحفہ نے کہا کہ تحقیق نام رکھا ہے جماعت کا ہمارے بعض اصحاب نے سنت موقدہ وکلاہما واحد، ان دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ بھی ثابت سنت نالے درجہ واجب دائے، ثابت بسم اللہ۔ او بھائی جی عقل کو کم لو، اے کتاباں دے حوالے نے جنہاں نے ترجیح دیتی وجوب نو، ہون انہاں نو سامنے رکھو۔ غفلت طاری ہو گئی ہے تے سنت والا کو قول کرے تو کہنا بھائی ہمارے کثیر مشائخ جو ہیں واجب کے قائل ہیں، اور سنت اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ ثابت سنت کے ساتھ ہے، لہذا جماعت واجب ہے۔ کی یہ میں غلط کہہ رہے ہیں؟ ٹل دو اس گل کہ جماعت کی واجب ہے جی۔ اپنے آپ نو بھی سمجھاؤ، دوجہ نو بھی سمجھاؤ جی فلاں کی تحقیق ہے۔ او یار میں کتابیں جو پڑھ کے دس رہا ہوں، تحقیق کو بکری کتاب نہیں چھپی، کتاب تحقیق کہ چھپی کو آئی تحقیق ہے کہ اور کی شاید آڑے پڑھ دے بھے یہ جی کنے حوالے دیں دے اینے بندے ہیں گل آکھی تے 10 کتاباں جو نقل کر کے کہنا ہمارے حضرت نے اتنے حوالے، وہ کی حضرت نے سارے حوالے لکھے نے تھوڑے سامنے، ایک گل تے 20 حوالے کٹھے نہیں جا رہے، کنے قول آ گئے؟ سنت موقدہ واجب۔ بالقول الرابع، چوتھا قول یہ ہے کہ جماعت فرض کفایہ ہے، فرض ہے لیکن فرض کفایہ، اگر جماعت نہیں ہوئی سارے فرض کے تارک ہیں۔ پہلے قولوں کے مطابق سنت موقدہ کے تارک ہیں، واجب کے تارک ہیں، لیکن اس قول کے مطابق بعض نے نماز پڑھ لی ثواب تو نہیں کو ہے، بقایا فرض کے تارک ہونے کے جرم سے بچ گئے، یہ مطلب ہے۔ اور اسی کے ساتھ قول کیا امام طحاوی نے ہمارے مشائخ میں سے، اور یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے اصحاب کے شگرد کے اصحاب کے 2 قولوں میں سے ایک ہے کہ جماعت۔ 5واں قول یہ ہے کہ جماعت فرض عین ہے، جماعت فرض عین ہے، لیکن جماعت نہیں ہے شرط کس کے لیے؟ بے اگر جماعت نہیں کلیاں پڑھی ہے تو بھی نماز ہوئی کوئی نہیں، چونکہ جماعت فرض عین سی۔ جماعت دا فرض عین ہونا نماز دی صحت واسطے شرط نہیں، ورنہ پھر کلے دی ہونی کوئی نہیں نہ تھے، اس سے سارے متفق نے بھی کلے دی نماز ہو جاندی ہے جی۔ اور یہی صحیح ہے کن سے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب سے، اور قول آخر ہے، اور آخری قول ہے کن کا؟ سنیں ہی وہ 2 قولوں میں سے ایک ہے یا آخر کہہ دیو، اور دوسرا قول یہ مطلب ایک ہی ہے۔ 6واں قول کہ جماعت کیا ہے؟ یہ ہے کہ جماعت فرض عین ہے، شرط ہے صحت صلاۃ کے لیے، وہ نال جوڑ رہے کہ نماز ہائے ہائے۔ اور یہ اصحاب احمد کے اصحاب کے 2 قولوں کا، اور یہی قول ہے ظاہریہ کا، اور چاہیے کہ طلب کیا جائے بست ان مذاہب کے دلائل میں اور وغیرہ ہاں میں سے آیا سے اتھے ساریاں دی دلیلہ نقل کیتیاں نے جنہ قول کی اتنی میں بیٹھے، آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم کو پھلی کھا لو، آپ کا
چلو کوئی نہیں پوجے چنے کھا لو، یہ مطلب نہیں ہے گا کہ ان کے دلیلیں ہیں پر خدا دا نا جی دلیلاں وہ بکری گل ہے بھی اے دلیل جڑی ایک اے مضبوط ہے اے اونی نہیں، لیکن ہر ایک دی مجتہد دی دلیل ہے، اس تے انہاں گل کیتی ہے جی۔ ہائے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی اگلا مسئلہ وَهُوَ قَرِيبٌ مِّنَ الْوَاجِبِ، اور یہ کلام جڑا فرمایا کہ سنت موقدہ ہے تے قریب ہے کس سے؟ اے جڑی گل ہے بزرگاں دی، یہ کلام احتمال رکھتی ہے 3 محامل کا، ان دے 3 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ہن سنیا جی نمبر 1، اول یہ کہ ہو ضمیر راجع مؤکدہ کی طرف، اینا ہوا قریب لکھیا ہے اتے واہیا ہے، اے بابے کو جڑا نسخہ دے وچ ہوا سی، اس ہوا دے مطابق ہی پھر سوال جواب بنانا ہے کہ یہ ضمیر مذکر کی مرجع مؤنث ہے تو توجیہ کیا ہے۔ سنیں جی ہیا ہوئے تو پھر تو گل ہی اور ہوگی جی۔ تے ہوا اول یہ ہے کہ ضمیر راجع ہو کدھر، اور ہو غرض اس سے تفسیر کس کی؟ تاکید کی تفسیر، کہ جماعت سنت موقدہ کڈی کو ہے، ان دی وضاحت ہے۔ سنیں جی اب کلام کیا بنے گی؟ پس ہوگا یہ کلام موافق مؤلف مجمع الانہر شرح ملتقى الابہر کے کلام کے موافق ہو جائے گا۔ کیڑا کلام؟ شارع کا، شارع وقائع کا کلام، کہ انہاں کی آکھیا ہوندے وچ او مجمع الانہر میں کہ جماعت سنت موقدہ ہے یعنی قریب من الواجب ہے، یہ انہاں دی عبارت جی۔ اور یہ کلام اب موافق ہو جائے گا جواہر المنیفہ شرح الدرۃ المنیفہ کے مؤلف کے، انہاں کی آکھیا ہے الجماعت سنت موقدۃ اے قویۃ تشبہ الوجوب، ہن بھی یہ مطلب ہے انتہا۔ اور یہ کلام موافق ہو جائے گا امام زہدی کے کلام کے جو مجتبہ شرح مختصر القدوری میں ہے، انہاں کی آکھیا علامہ زہدی رحمہ اللہ نے، انہوں نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ جزمی بات یہ ہے کہ فقہاء نے ارادہ کیا ہے تاکید مراد سنت موقدہ جڑا کیا ہونا، اس طرح نے ارادہ کیا کہ اس کا باوجہ دلیل پکڑنے ان کے اخبار کے ساتھ جو وارد ہیں کس قسم، ہون اے سارے قول آ گئے، اس دے مطابق ایک قول موافق ہو گیا اینا کتاباں دے قول دے کہ سارے مننے بھی یہ موقدہ دی تفسیر ہے، یعنی یہ سنت موقدہ یعنی قریب واجب یعنی واجب ہے۔ اور ثانی یہ کہ ہو ضمیر راجع کی در موقدہ کی طرف نہیں بلکہ سنت موقدہ کی طرف، اور اب ہوگا مقصود اس سے بیان کرنا سنت موقدہ کے حکم کو، یعنی سنت موقدہ مساوی ہے واجب کے اور قریب ہے واجب کے کس میں، اور مساوی ہے عقاب بھی ترک میں، جیسا واجب کے ترک میں جس طرح واجب کا کرنا لازم ہوتا ہے، سنیں جی احمد جیسا کہ فرمایا ہے صاحب بدائے وغیرہ نے کی آنکھیں انہیں گلا کیے، بے شک وہ جو قائل ہے فقہاء میں سے اس بات کا کہ جماعت کیا ہے، ایک قائل نہیں ہے مخالف الحقیقت کنہ دے جنہ وجوب دا قول کیتا ہے، بلکہ بلکہ کس میں نہیں ہے مخالف حقیقت میں، بلکہ کس میں عبادت میں نہیں، عبارت اگر ہوئے نا بلکہ عبارت میں مختلف ہے، ایک منٹ صبر کر رہے ہیں، بلکہ اس لیے کہ سنت موقدہ اور واجب دونوں کیا ہوتے ہیں، خصوصاً وہ سنت موقدہ جو ہو کے سے، کیونکہ جماعت شاعر اسلام سے ہے تو اب صرف ان کی عبارت مختلف ہے، حقیقت مختلف نہیں ہے جی۔
تیسری توجیہ وہی قریب من الواجب کی یہ کہ ضمیر راجع ہو کدھر، جماعت کی طرف، کیونکہ پیچھے 3 لفظ نے والجماعت و سنت مؤکدہ، جماعت کی طرف۔ اب کیا مقصد ہے کہ جماعت کیا ہے؟ جماعت قریب من الواجب ہے، جماعت قریب من الواجب ہے۔ اب مقصود اس کے ساتھ رد ہے مصنف رحمہ اللہ پر کی کہ بہی طور کے جماعت اعلیٰ ہے کس سے؟ سنت مؤکدہ سے، سنت مؤکدہ سے اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ ہے جی۔ تو اب مقصود اس کے ساتھ رد کرنا ہے مصنف رضی اللہ عنہ پر کہ بہی طور کے جماعت کیا ہے؟ اعلیٰ ہے سنت مؤکدہ سے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ جماعت واجب ہے جی، جماعت واجب ہے۔ تو خلاصہ تنہ توجیہ دا بھی جڑی ساری باس پڑھی جے اور وعیدہ سامنے رکھو تے تہاڈا بھی ذہن ادھر جاندا ہے بھی کی ہے تے اے پھر جملہ عام بول دے نے کہ جماعت سنت مؤکدہ قریب الوجوب۔ کوئی بندہ پوچھے جی کی مطلب، اور جی واجب ہے جی، کی ہے گل مکی جی ہے جی۔ سارے دی کام باس تھوڑے سامنے لین دینے جا رہے خدا دے بندے ہو۔ والا کل تقدیر، 3 تقدیراں پر پس ضمیر مذکر لانا ضمیر کا بے تعویل کیونکہ یا مرجع وے مؤکدہ یا سنت تے یا جماعت تے 3 مؤنث نے تے ضمیر ہو وائے او ہے یا ہوئے تو پھر تا روڑا کوئی نہیں نا، گل بھی نہ کوئی نسخہ اس میں جو ہو وائے ان دا جواب دیں دے پہنے۔ ہر تقدیر پر پس ضمیر کا مذکر لانا بے تعویل تے مذکور کی شے میں مذکر ہے نا تو ان ٹھیک ہے نا، وگرنہ پس ظاہر یہ ہے کہ ورنہ پس ظاہر و تانیث، وگرنہ جزمی بات یہ ہے کہ ضمیر مؤنث کی ہونی چاہیے۔ اور تحقیق فارغ ہوا ہوں میں مباحث کے بعض سے، ایسے مباحث جو مناسب ہیں اس مقام کے اپنے 2 رسالے لکھے نے میں، الکلام المبرور فی رد القول المنصور، السعی المشکور فی رد المذہب الماثور۔ جی ایک کتھے ایک لکھے کیڑی جگہ تے نے سنیا جے فی بحث زیارت سید القبور قبر و سید اہل القبور، اہل قبور کے جو سید ہیں کون؟ سرکار علیہ السلام، سرکار کی جو قبر مبارک ہے وہ قبروں کی سید ہے جی سنیں جی 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 اہل سرکار سب کے سردار ہیں، یعنی ایک نا اہل قبور کے جو سید ہیں، جی جو آپ کی قبر ہے وہ سید القبور ہے، جی وہ سید القبور ہے۔ فی کل عشی و بکور، جی بے اے او کتاب لکھی ہے بحث کہ ہر صبح و شام اتھے حاضری دیو سونے دی بارگاہ چ۔ اے میں کیوں لکھے 2 رسالے؟ یہ 2 رسالے کیوں لکھے؟ اس مسئلے وچ میں دی وضاحت کی تھی، لیکن 2 رسالے لکھے اس مسئلے وچ نے فی زیارت تالیف کیا میں نے دونوں رسالوں کو رد کرتے ہوئے اس شخص پر جس نے حج کیا اور نئی زیارت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی۔ جی جی یہ میں کی کیتا ہے ان دا رد کیتا ہے، ان دے رد وچ لکھے نے جی کہ بھی حج کرن گئے ہیں تو سونے کول تو کوئی نہیں گیا جی۔ چاہے عبارت کی میں بلکہ حکم کیا بے عدم مشروعیت زیارت قبر ہی و حرمتها علی العالم۔ جی بھی میں انہاں دا اصل رد کیتا ہے جنہ اے گل آکھی ہے جنہ ایک گل آ کہ بھئی جڑا ہے نا بھی آپ دی قبر مبارک دی زیارت مشروع نہیں اور عالم اتے احرام ہے، جنہ اے پنگا لیا ہے نا انہاں دا رد کیتا ہے بھی ظالمو ہیں جی اتھے تک پہنچ گئے ہو تسی جی سنیں جی گل جی اے شاباش ہے۔
فصل جماعت کے بیان میں جماعت سنت موقدہ ہے، جماعت موقدہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جماعت یہ تین معنی کیتے نے، اور وہ قریب من الواجب ہے جی، جماعت کے بیان میں جماعت سنت موقدہ ہے اور جماعت قریب من الواجب ہے۔